بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشریات کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، اور میں ہوں آپ کا دوست فہیم عباس۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، اور آج اس دن کی مناسبت سے ہم اپنی نشریات کو معطر کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ آج یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام ہے۔ آپ فاتح خیبر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ کو اگر دین اسلام میں دیکھا جائے تو اس قدر مرتبہ اور اتنی افضل شخصیت اور کوئی نہیں ملتی جن کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، جن کی شہادت وہ اللہ کے گھر مسجد میں ہو رہی۔ تو آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ مطلب آخر آپ کے دشمن کون تھے اور کیا دشمنی تھی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والے لوگوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آپ کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے، عملی طور پہ ہمیں آپ کی زندگی سے کیا چیزیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پروگرام کا یہی خاصہ رہے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ آج علماء کرام میں جو شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کا۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان عظیم کرم، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میرے ساتھ دوسری مہمان شخصیت ہیں جناب مولانا عباس جعفری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ سر، یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، آج مطلب شہادت ہے حضرت علی علیہ السلام کی۔ ویسے تو ہمیشہ ان کی پوری زندگی ان کی خواہش رہی کہ کسی طرح وہ شہید ہو جائیں، اور مطلب شہادت جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آج تک کبھی جنگ میں، کسی غزوہ میں کہیں ایسا موقع تو نہیں آ سکا، مگر مسجد میں، اللہ کے گھر میں ان کے سر پہ ضرب لگا کے ان کو شہید کیا گیا۔ کیا دشمنی تھی ان کی اور کیوں انہیں شہید کیا گیا؟ تو جو شہید کرنے والا ہے اس کا نام دیکھیں، عبد الرحمن ابن ملجم، مطلب وہ بھی مسلمان ہی شاید کہلواتا تھا خود کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حدث من احوال مجتہدین، وہ حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نارم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جس قتل حریت کے بے باک نقیب، جری بہادر اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کردہ علوم پر جس کو کہا جائے کہ دروازہ ہے علم کے، وہ حضور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ۔ یقیناً ان کی شخصیت کسی تعارف کی بھی محتاج نہیں، ان کا انفرادی مقام ہے تمام صحابہ میں، یونیک۔ اب انفرادی کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بالواسطہ بلا واسطہ فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کی سایہ عاطفت میں
وہ جوان بڑھ کر جوان ہوئے، بچے سے بڑے ہیں اور جوان ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک فعل کو، ایک ایک کام کو، ایک ایک بات کو جو وہ جانتے تھے پھر کوئی نہیں جانتا. بے شک یہ ان کی بڑی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھائی کہتے تھے اور ٹرسٹ کرتے تھے. اتنا ظاہر کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ان کے چہیتے چچا کے صاحبزادے تھے. انہوں نے بھی کوئی دقیقہ فر و گزاشت نہیں چھوڑا. بے شک جب بھی کبھی بات ہوئی ہے تو سینہ سپر رہے سرکار دو عالم سے، یہی کہتے ہوئے انہوں نے اپنا وقت اور ٹائم پورا کیا لوگوں کے سامنے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. بہت بڑی بات ہے. لہذا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ کیوں کیا، کس لیے کیا، اور اس گھرانے کے اندر سب نے شہادتیں پائیں، تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں دشمن جو ہے، بزدل دشمن، حریص دشمن، جو یاو حشم کا حریص ہوتا ہے، اس حریص کو باقاعدہ سب سے پہلے سب سے زیادہ طاقتور اور عزت رکھنے والے لوگوں کو ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اوپر آ سکے. اب یہاں پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو چلیے وہ تو خوارج تھے. وہ ابن ملجم جو تھا وہ مسلمانوں میں ہی سے کٹ کے گروپ بنا جو خوارج تھا. علی اور اولاد علی سے اس کو للہ اس طبقے کو بغض ہے اور یہ قیامت تک رہے گی کیونکہ وہ سب لانتی ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی تواضع سے کام لیا ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہے تو یہ ہمارے بھائی، صرف اور صرف یہ ہم میں تھوڑے سے بغاوت کر گئے. لہذا نہیں تو ابھی آپ نے کہا کہ یہ لعنتی ہیں، ٹھیک ہے، لعنتی وہی ہوتے ہیں جن کے اوپر مطلب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت روک دیتا ہے. جی ہے نا؟ تو یہ بھائی کیسے ہیں جو بغض رکھتے ہیں؟ ایک طور پر سمبل کے طور پر تو تھا نا، یہ طبقہ تو مسلمانوں کا تھا نا جو کٹ کے کھڑا ہوا. اچھا، کیا آج بھی یہ موجود ہے؟ دیکھیے سرکار، اب اس کا جواب کیا ہے، بڑا ہی مؤثر جواب دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں فتح مکہ ہو گیا، سب ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن کیا ہے، کیا منافق نہیں تھے اتنے پاکیزہ زمانے میں؟ وہ چلتے رہے سرکار دو عالم کے دور تک، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خلفائے راشدین کے دور تک چلتے رہے اور آج تک قیامت تک چلتے رہیں گے. وہ نسلیں جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ یزیدی نسلیں. حضرت آپ اس حوالے سے کیا بیان کریں گے؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ آخر حضرت علی جیسی شخصیت کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والے کے ذہن میں کیا تھا، وہ لوگ کیا چاہتے تھے، اور حضرت علی نے ایسا کیا کیا؟ اور اسپیشلی اگر تو کوئی غیر مسلم، کوئی کافر آ کے ایسی کوشش کرتا تو سمجھ میں آتا کہ ان کے باپ داداؤں کو جو ہے نا وہ جہنم واصل کیا ہوگا. ایک مسلمان کہلانے والا شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے، وہ آ کے مولا کائنات کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. تاریخ میں یہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں یہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات جیسی شخصیت کو، کہ جس کو رسول کائنات نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. گویا کہ اس نے علی پہ وار نہیں کیا، اس نے رسول کائنات پر وار کیا. یہی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ کہ جو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں، قرآن میں ایک آیت ہے، میں وہیں اسی پہ ہوں لیکن آیت کے حوالے سے آپ بتا رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. اب مولا کائنات کو قتل کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے، مولا کائنات کو قتل کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہوگا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہی صحیح، ٹھیک ہے، ہمارے پہلے امام عقیدہ ہے، چوتھے خلیفہ راشد ہی صحیح. خلیفہ راشد کو قتل کرنے والا وہ مسلمان اب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ والی بات. اچھا، یہ ہوا کیا ہے
یہ کسی زمانے میں علی کی فوج میں تھا، علی کے لشکر میں تھا. اچھا. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جہاں علی کا پسینہ گرے میں وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں. اس کا کہنا یہ تھا. بڑا وفادار، بڑا جاں باز. مگر ہوا کیا کہ جب جنگ صفین و جنگ جمل کے یہ خاتمے ہو گئے، یہ ایک مرتبہ ایک بستی سے جا رہا تھا. وہاں پر ایک خاتون رہتی تھی قطامہ، بڑی حسین و جمیل. اس کو بہت پسند آئی، بہت پسند آئی. اس نے چاہا کہ اس سے شادی کر لے. اچھا، وہ بڑی خاتون، بڑی چالباز خاتون تھیں. ان کا تعلق تھا صاحبان اقتدار کے کچھ لوگوں سے. اچھا. اور صاحبان اقتدار کے کچھ لوگوں نے اس سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر تو علی کو کسی بھی طرح قتل کروا دے تو تیری شادی آنے والے ولی عہد سے ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیں. اس نے عبد الرحمن ابن ملجم سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن مہر میرا علی کا سر ہوگا، مہر میرا علی کا سر ہوگا. حضرت موسیٰ اور شیطان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو اتنا لوگوں کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، کوئی تیرا ایسا ہتھیار ہے جو کبھی بھی مؤثر مطلب کوئی خالی نہ گیا ہو تیرا ہتھیار، وار خالی نہیں. کل ہاں یا موسیٰ میرا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب سارے ہتھیار میرے بیکار ہو جاتے ہیں، میں ایک ایسا ہتھیار استعمال کرتا ہوں کہ جو کبھی بھی بیکار نہیں جاتا، وار اس کا قاری ہوتا ہے. کب وہ کون سا وار ہے؟ کب وہ عورت. جب سارے ہتھیار ختم ہو جاتے ہیں میں عورت کو استعمال کرتا ہوں، اور عورت کو استعمال کر کے میں اس سے اپنا وہ کام لے لیتا ہوں، گمراہ کر دیتا ہوں. بس یہ گمراہی میں آ گئی عبد الرحمن بن ملجم. عورت کے حسن نے علی کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گیا مولا کائنات. صحیح. اچھا، مگر یہ بھی روایات میں ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم مطلب داخل ہوا ہے اس علاقے میں، تو اس وقت ساتھیوں نے یہ سیکیورٹی بھی پیش کرنے کی کوشش کی حضرت علی علیہ السلام کو، مگر انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں، سیکیورٹی مجھے نہیں چاہیے. سیکیورٹی کس سے مجھے دے رہے ہو، زمین والوں سے یا آسمان والے سے؟ کچھ ایسی بات کہ انہوں نے وہ تو خود ویٹ کر رہے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں. کچھ اس حوالے سے بیان فرمائی. جب 40 ہجری کا رمضان المبارک آیا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ اب یہ وہ رمضان شروع ہو گیا ہے کہ جس کے میرے صادق رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. آپ اس رمضان میں بہت بے چین تھے، بہت بے چین تھے. تو ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن ملجم سے بھی ملاقات ہوئی. آپ نے اس سے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے، مگر ہم وہ لوگ ہیں کہ رسول کی گود کے پالے لوگ ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب تک جرم نہ ہو جائے اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. جب تک جرم نہ ہو جائے اس وقت تک کی سزا، اس وقت سزا نہیں دی جا سکتی. بہرحال یہ بات ہوئی. اچھا تک کہ وہ جو آپ کی بات میں آگے لے کے چلوں گا کہ رسول کے ایک محترم و معزز صحابی ہیں حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ 19ویں رمضان کی شب تھی، یعنی کہ صبح ضرورت لگ رہی ہے اس کی شب تھی، آدھی رات کا وقت تھا. مولا کائنات اپنے صحن خانہ میں عبادت فرما رہے تھے کہ دروازہ بجا، دروازے پہ دستک ہوئی، دخل باب ہوا. حضرت امام حسن دروازہ کھولنے کے لیے چلے. امام حسن نے کہا رک جاؤ، میں دروازہ کھولوں. حالانکہ کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا کہ تو خادمہ دروازہ کھولتی تھی یا بچے دروازہ کھولتے تھے. کہا میں دروازہ کھولوں گا. اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے 4 نقاب پوش کھڑے ہوئے ہیں گھوڑے پر. مولا کو دیکھتے ہی لوگ نیچے آئے. کہا تم لوگ کون ہو، کیسے آئے؟ تو نقاب اٹھائی تو پہلے سوال نے کہا کہ میں حذیفہ یمانی ہوں، اور پیروں کو ہاتھ لگا کے کہا مولا اس رمضان میں آپ کے خطبوں کا رنگ بدل گیا ہے، آپ کا لہجہ تبدیل ہو گیا ہے. مولا کوئی صحابی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے خضاب کیوں نہیں کی داڑھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اب خون سے یہ داڑھی خضاب ہو. مولا ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے. مولا آپ یہ جب کوئی صحابی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ آج کیا تاریخ ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج 16 تاریخ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اکثر گزر گیا، تھوڑا رہ گیا ہے. مولا یہ کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ مولا ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے. ہم نے کل عبد الرحمن ابن ملجم کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے. مولا ہم آپ کے پہرے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے ہم کیا کریں؟ مولا نے ہاتھ کو بلند کیا، کہا نہیں، تمہیں پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والوں میں حضرت حذیفہ یمانی تھے، حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر تھے، اور حضرت اسوق ابن نباتہ تھے، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عفیف تھے. کہا نہیں، تم لوگوں کو پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ یہاں سے جاؤ.
کب مولا ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کب میں کہہ رہا ہوں نا کہ جاؤ، کب مولا وہ جو زہر خریدا ہے کب میں جانوں وہ جانے، تم لوگ یہاں سے جاؤ. یعنی مولا جانتے ہیں کہ زہر بھی خریدا گیا ہے. مولا کو علم ہے رسول کے ذریعے کیسا ہوگا، لیکن جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے مولا اس کو سزا دینے کو یا کسی طرح بند کرنے کو تیار نہیں ہے. مفتی صاحب جو پورا ایک سینیریو تھا وہ تو حضرت نے قبلہ نے جو ہے نا وہ بیان کیا کہ اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی تھی اور کس طرح ان کو حضرت علی کو شہید کرنے کے مطلب ایک ارادے سے عبد الرحمن داخل ہوا. کس طرح وہ واقعہ پیش آیا جب ضرب لگائی گئی اور پھر جب عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کے حضرت علی کے سامنے لایا گیا، اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ پیش کیجئے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی نظر آتی ہے کہ کس طرح ہم نے مجرم کے ساتھ پیش آنا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا اپنے کردار میں چیزیں شامل کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آیا تھا اس نے یہ جو واردات کی تھی اس کے 3 اس کو شرائط دی گئی ہیں. ایک شرط اس کی یہ تھی کہ تجھے 3000 درہم ملے گی، اچھا، ایک غلام ملے گا، ایک کنیز ملے گی، اور کیا ہوگا یعنی یہ تمہارے وہ ہوگا، اور یہ مہر تمہارا سیدنا علی مرتضیٰ کو شہید کرنے کا ہوگا. لہٰذا ظاہر ہے وہ ابھی جس طرح بھی تذکرہ ہوا، ایک عورت تھی جس پر وہ عاشق ہو گیا تھا اور اس کے لیے اس کے اندر کیا تھا. یقیناً جب انسان حدود شریعہ سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کے دل سے دین نکل جاتا ہے. جب اس کو دنیاوی کسی قسم کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، لالچ ہوتی ہے، تمام چیزیں آ جائیں، اس کے سر میں سودا سما جائے، تو پھر اس کے بعد للہیت ختم ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے. سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر کہہ لیجیے کہ اس نے مظلومیت کے ساتھ اس کا انہوں نے اس وار کو سہا ہے کہ باقاعدہ کاٹتا ہوا چلا گیا، کن پٹی تک آ گیا، سر سے جا کے چوٹ لگی. یہ کوئی آدمی جس کے دل کے اندر دین ہے اور اللہ کا خوف ہے یہ کر سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ہمارے تو امام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ تمام پوری چین خراب ہوئی ہے سیدنا ابوبکر اس کا عمر فاروق کی شہادت کے بعد. یہ دونوں حضرات کے پیچھے پہ لوگ لگ گئے، کمزور ہو گئے، یہ پوری تاریخ بدل گئی. تاریخ تو ویسے ہی انسانوں کی لکھی بھی، یہ قرآن اور حدیث تو ہے نہیں جس پر ہم عقیدہ رکھیں. یہ سارا کے سارا پوری چین چل رہی ہے کہ ان کو کسی صورت گرایا جائے، کیونکہ یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ رسول اللہ کے وہ باقاعدہ کہہ لیجیے کہ ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کبھی غداری نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، کام کریں گے. اس کے بعد دیکھ لیجیے آپ پورا کہ پوری چین پوری کے پوری بیلٹ، شاہت آ گئی، بادشاہت آ گئی، ختم ہو گئی خلافت. اور اس کے اندر شاہت جو ہے وہ اسلام کے اندر ممانعت ہے اس کی، کیونکہ ظاہر ہے وہ مطلق العنان ہوتا ہے بادشاہ، وہ اللہ کا اس کو خوف نہیں ہوتا، اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ باقاعدہ جاہو حشم کے اندر ہی اسی خول کے اندر رہتا ہے اور اسی کے اندر زندگی گزارتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر وہ لایا گیا تو یہ ان کی تواضع تھی کہ وہ چھوڑ رہے ہیں. حالانکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ وصیت کی تھی. دیکھو اس نے 2 ضربیں لگائی ہیں، مجھے 2 ہی ضربوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس میں مر گیا تو ٹھیک ہے، اگر بچ گیا تو چھوڑ دینا اسے. دیکھو ذرا اندازہ لگاؤ یار. اس کو کنسیڈر کرنا، اگر آدمی ذرا سا کنسیڈر کرے تو وہ کانپ جاتا ہے بری طریقے. یہ دشمن کے ساتھ سلوک ہے. شربت لایا جا رہا ہے جی حضرت علی کے لیے، جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو دو، جی ہاں، اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ کانپ رہا تھا خوف سے. جی ہاں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، کیونکہ ظاہر شہادت جو ہے وہ تو زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، یہاں کی زندگی سے بہتر زندگی ہے. شہید کی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو آرزو تمنا جو شہادت کی تھی، ان کو پتہ تھا کہ جب
بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کی روح قبض جو ہے وہ حضرت اسرائیل نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے روح نکالتا ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت اس شہید کو جو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے, کسی چیز کوئی چیز اس کی برابری ہی نہیں کر سکتی. اور مطلب موت میں سب سے افضل موت شہادت اس سے بڑھ کے کوئی موت ہی نہیں. اس سے بڑھ کے اس کی آرزو کرنا, اس کی تمنا کرنا آپ کے سامنے رکھیے. تاریخ آپ دیکھ لیجیے. ایک اتنا بڑا جرنیل جس کا بائی برتھ کہہ لیجیے جرنیل تھا, لڑائی کرتے کرتے چلا گیا خالد بن ولید, لیکن موت نہیں آئی, شہادت کی دعا کرتا رہا, بستر مرگ کے اوپر انتقال ہوا. سیدنا عمر فاروق باقاعدہ شہید ہو گئے. 3 صحابہ تو ہمارے ایسے ہی شہید ہوئے. اللہ. تو ہمارے نزدیک جو ہے قابل احترام جو جان دینے کے ہمارے بچے اور آل اور اولاد, اور میری جان بھی قربان ان پر, ان سے عظیم پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں. مولانا عباس جعفری صاحب, تمام صحابہ کرام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کس طرح سب سے زیادہ مظلوم تھی؟ جی اچھا, ایک بات تو یہ کہ تھوڑی سی میں مولانا صاحب کی بات کو آگے جی 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 سے کہ مسجد کوفہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جہاں ضربت لگی جی, تو میں نے اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. اچھا. مسجد کوفہ کی تو ایک اس زمانے کی قدیم مسجد, وہ حصہ آج تک ابھی بھی انہوں نے اس کو اسی حالت میں رکھا ہوا ہے. اس حصے کو جہاں ضربت لگی اس حصے کو وہی اسی حالت میں رکھا ہے. یہ سو رہا تھا رات کو, صبح ضربت لگانے کے چکر میں یہ سو رہا تھا. مولائی کائنات علی بن ابی طالب جب سحری وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں, چونکہ شب قدر پہنچے وہاں پر مسجد میں, تو یہ الٹا ہو کے سو رہا تھا. نیچے تلوار تھی اور یہ اس تلوار کے پر الٹا ہو کے سو رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ امام ہیں, ہادی ہیں, ہدایت کرنے والے ہیں. سب سے پہلے اس کو اٹھایا, پہلے گلدستہ اذان پہ جا کے اذان دی اور آ کر اس کو اٹھایا کہ اٹھ, نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور جو تو خواب یہ دیکھ رہا ہے یہ خواب شیطانی ہیں اور الٹے نہیں سوتے. ہمارے رسول نے الٹا سونے کو منع کیا ہے. نماز پڑھ, الٹا نہ سو. امر کیا معروف کا, نماز پڑھ. نہیں کی منکرات سے کہ الٹا مت سو, رسول نے منع کیا ہے. کائنات کا پہلا انسان ہے کہ جو اپنے قاتل کو اٹھا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. کائنات میں کوئی ایسی مثال ملی ہے کہ اپنے قاتل کو کوئی اٹھائے؟ نہیں, اپنے قاتل کو اٹھا رہا ہے کہ نماز پڑھ لے, آ جا. اچھا, پھر وہ والی بات کہ تمام صحابہ کرام میں دیکھیں مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کی جو خود ساقی کو اثر ہیں, جن کی زوجہ خاتون جنت ہیں, بے شک, اور جن کے جو سسر بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی شافعی محشر ہیں, جن کی اپنے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. بے شک. مگر اس کے باوجود پوری اولاد شہید ہوئی دین کی خاطر. جی, گھر میں فاقہ فقر کیے دین کی خاطر, ورنہ علی کیا نہیں کر سکتے تھے. مولانا تشریف فرمائیں کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خیبر کے اندر جو سونا ملا ہے لوگوں کو, مسلمانوں کو جو اتنا خزانہ ملا ہے, اور جب رسول کائنات نے بانٹا ہے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ سب کو ایک ایک حصہ ملا اور علی کو 2 دیے. اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چلے تو وہ سونا لے کر گھر پہ نہیں گئے ہیں, بلکہ سارا سونا راستے میں مستحقین کو خیرات کر دیا. اور اس کے بعد جب گھر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا کہ یا علی آپ آ گئے؟ کہا میں آ گیا. کہا سب کو کچھ ملا ہے, آپ کو کچھ ملا؟ کہا مجھے بھی ملا تھا. کہا کہاں ہے؟ کہا وہ میں نے سب کو خیرات کر دیا. یہ سیدہ نے سنا جس کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے, فاقے سے تھیں, سیدھی گئیں حجرے میں, مصلی عبادت بچھایا, سیدھا شکر ادا کیا کہ پروردگارم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, جو میں چاہتی تھی وہی میرے شوہر نے کیا کہ خیبر کے سونے کا کوئی ذرہ کوئی ٹکڑا بھی میرے گھر میں نہیں آیا اور سب مستقین کے اندر خیرات کر دیا گیا. دین کو بچانے میں وہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا, رسول کائنات نے دین پیش کیا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھو. میں تو ایک خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی, پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے, تاریخ تو بہت بڑی ہے. تو کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟
سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، اقربا بیٹھے ہوئے تھے رسول کائنات کے. ان میں سے فقط ایک 8 سے 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا، کہا کہ انا ناصروں کا یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا. کہ علی بیٹھ جائیے. پھر پوچھا کوئی ہے میری نصرت کرنے والا؟ کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ. کہا جو میری نصرت کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا. رسول کائنات اس کے اوصاف، اس کی صفات، اس کے عہدے، اس کے مناصب بیان کر رہے ہیں. 3 دفعہ مولا کائنات کھڑے ہوئے، تینوں دفعہ بٹھایا. جب ایک مرتبہ اور کھڑے ہوئے، کہا ٹھیک ہے علی آؤ. کہا یہ میرا وصی ہوگا، یہ میرا وزیر ہوگا. فوراً تعارف کروایا. اور یہی ہے وجہ ہے کہ مولا کائنات اتنے مظلوم کہ فاقہ کشی گھر میں رہی. جو کی روٹی پانی میں بھگو کر وقت کا خلیفہ، بیت المال کا اس وقت کا مالک، یہی کہہ سکتے ہیں نا، خزانے کا مالک، جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر گھٹنے پر توڑ کر کھاتا تھا. ٹھیک ہے. اور بچے بھی شہید ہوئے، خود بھی شہید ہوئے. پورا گھر خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اور جب زمانے کا امام حضرت امام مہدی آخر ظہور کریں گے، وہ بھی علی اور فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. ہمارے ان کو بھی شہید کیا جائے گا. تاریخ یہ ہے، ان کو بھی شہید کیا جائے گا. روایتیں یہ بتاتی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ علی نے تو اپنے پورے گھر کو اسلام کی راہ میں لٹا دیا. ہے کوئی ایسا کہ جو ایسا کرے؟ کربلا کے اندر آپ آ کے دیکھیں حسین ابن علی علیہ السلام کس طرح سے بے کسی کے عالم میں، حالانکہ امام وقت ہے، چاہتے تو اگر وہ کوئی ساز باز کر سکتے تھے، کچھ دولت و مال لیا جا سکتا تھا، مگر نہیں. جو نانا سے وعدہ کیا تھا، جو باپ سے وعدہ کیا تھا، اسی پہ کاربند رہے اور علی کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا امام حسین نے. یہی علی امام حسین علیہ السلام کا تھا. کیا نہیں کیا ان لوگوں نے. بالکل سے. آپ بھی کچھ شامل کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ کہیں وقفہ تو نہیں آ رہا؟ نہیں ابھی وقفہ نہیں، ابھی وقت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ وہ سب سے زیادہ مظلوم ہے، وہ مظلوم نہیں تھے. وہ تو وہ شہادت عظمیٰ پورے گھرانے کو، لوگوں کو ملی ہے بھائی، وہ کسی کو نہیں مل سکتی. ایک بات. اور رہ گیا یہ جو فاقہ، وہ ان کا اضطراری نہیں تھا، وہ اختیاری تھا. یعنی فخر. ایک دفعہ ایک کنیز اس کا حضرت اس کا امام حسن شہزادہ امت کے سامنے لے کر آئی، دیکھا فاقہ ہو رہا ہے. سونے کی ڈیلی لے کر آ گئی، اس کے پاس رکھی ہوگی. کہا حضور اس کو بیچ کے اور یہ سب کے لیے کھانا لے آئی، یہ چیزیں لے آئی. تو وہ اس وقت اس کو دیکھا اور کہنے لگ گئے تو کیا سمجھتی ہے؟ اب سونے زیور پانی پیسے کوڑی کی ضرورت ہے. زمین پر ایڑی ماری تو وہاں سونا تھا. یہ اضطراری نہیں تھا، یعنی اس کا کہ ان کے اس کے اندر حصے یا نصیب میں تھا. نہ یہ حالات کی وجہ سے نہیں تھا. نہیں وہ اختیاری تھا. اختیار کہتے ہیں اس کو. اختیاری تھا کہ ہم کہہ لیجیے، کیونکہ جو فاقے میں روحانیت اور صلاحیت روح کو ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی، بھرے پیٹ میں نہیں ملتی ہے. یہ روزے کی حالت میں ہمیں دیکھ لیں آپ. جی بالکل صحیح ہے. آپ کمپیئر کر لیجئے. آپ کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد آپ اپنی حالت دیکھ لیجئے، اور کھانے سے پہلے پورے 12-13 گھنٹے اس میں دیکھ لیجئے آپ کتنے سبک اور اپنے آپ کو کتنا ہلکا فیل کر رہے ہیں. قدرت نے کوئی عبادت ایسی فضول نہیں رکھی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی منطق ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، فلسفی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں. بالکل صحیح. اچھا، ایک تو یہ فاقہ اور خیرات کرنے والی خوبی جو ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتی ہے یہاں پہ آل میں، اور ان کو علی کو بھی سب سے زیادہ ممتاز بھی کرتی رہی ہے. اور ایسی کون سی وہ خوبیاں جو جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ تمام صحابہ کرام میں یہ انفرادی ایک مقام رکھتے تھے، وہ کیا تھی؟ سب سے پہلا جو تھا انفرادی مقام، رسول اللہ نے ان کی پرورش کی. کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا. پرورش. اچھا، پرورش ٹھیک ہے. جو اللہ کا وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے لیے باقاعدہ اس کا حدیث قدسی ہے کہ لولا کہ لما خلقت الافلاق. ٹھیک ہے، اے رسول جب آپ نہیں ہوتے تو ہم یہ کائنات کو پیدا نہیں کرتے. اے رسول اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم اپنی ربوبیت ظاہر نہیں کرتے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس کے خود راوی رسول اللہ الہامی طور پر آقا دو جہاں پرورش کر رہے ہیں. اب بتائیے
کیا مقام ہے. کوئی صحابی کو یہ مقام ہے نہیں ہے. سب نے سیکھا ہے رسول اللہ سے باہر. یہ در والے ہیں, گھر والے نہیں ہیں. گھر والے میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کسب فیض رسول اللہ سے حاصل کیا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. پہلی خوراک, پہلا دیدار. جی رسول اللہ باقاعدہ لے کے کر رہے. یار آپ کس کس چیز کی خصوصیت کو کہیں گے ان کی. اور پھر اس جگہ پر اندازہ لگایا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں بستر پہ لٹا کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. ٹھیک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور رسول اللہ نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کیا سب کو ایک دوسرے کو انصار اور مہاجر کو بھائی بنایا, ایک دوسرے کو سب ہو کر ایک آخر میں علی مرتضیٰ رہ گئے. کہا یا رسول اللہ سب کو آپ نے بھائی بنا دیا, مجھے کہہ لیجیے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم تو میرے بھائی ہو. اور ہماری اس جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس میں ہمارے ساتھ کچھ سپانسرز بھی ہیں جن کے پیغامات آپ تک پہنچانا بہت ضروری بھی ہے. تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن جو کہ ملک کی سب سے بڑی لائف اور ہیلتھ کارپوریشن ہے. ان کی جانب سے ہم 6 بجے کے بعد جب ہم لائیو آیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں کالر کال کرتے ہیں ان کے لیے ایک گفٹ ہیمپر بھی ہوتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کال کس نے کیا ہے. السلام علیکم جی, کیا ہمارے ساتھ کوئی لائن پہ موجود ہے؟ فہیم بھائی. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں شہنیلا بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. فہیم بھائی جی, تو شہنیلا کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ ماشاءاللہ 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 بہت اچھے. آپ سنائیں فہیم بھائی آپ کے کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ بہت اچھے, بہت اچھے. اور آپ شو بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ سے. آپ کے جو گیسٹ وغیرہ آتے ہیں بہت اچھی نالج انفارمیشن ہم لوگ کو ملتی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اور ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کا جب بھی شو اسٹارٹ ہوتا ہے ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ, کافی نالج ملتی ہے. چلیے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج اسٹیٹ لائف کی جانب سے جو گفٹ ہیمپر ہے وہ آپ کو ہی ملے. یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں ماشاءاللہ سے 114 سورتیں ہیں. 114. جی جی ماشاءاللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. اسٹیٹ لائف کی جانب سے جو تحفہ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اسٹیٹ لائف کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ لائف پاکستان کا واحد قومی ادارہ ہے جو اپنی حاصل آمدنی کا 97.5% بطور بونس اپنے پالیسی ہولڈرز کو دیتا ہے. اچھا, انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بھی اسپانسر ہیں, وہ ہیں کرشی جامع شیریں. ان کا پیغام ہے کہ رمضان میں ہر افطار میں ہم چٹپٹے اور مسالے دار کھانے کھاتے ہیں تو ان اسنیکس کے ساتھ جامع شیریں بڑھا دیتا ہے افطار کا مزہ, کیونکہ بغیر پانی کا قطرہ ملائے گلاب اور سندل کے 100% خالص ارکیات سے بنتا ہے. اسی لیے تو افطار کی خوشیوں کو بھرپور بنانے کے لیے رونق رمضان کرشی جامع شیریں سب پیتے ہیں. تو یہ ہو گیا اور بس میرا خیال ہے آج یہی ہے. اچھا جی, واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی خوبصورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہے. آج ان کی شہادت کا دن ہے اور ہم ان کی شہادت کے اور آج کے دن کے حوالے سے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پہ وقفے سے پہلے بات کر چکے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح حضرت علی علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ انہیں تمام صحابہ کرام سے منفرد کرتی ہے اور آپ کے جو اوصاف تھے وہ کیا تھے, آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے, ہم اس حوالے سے ابھی پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب اور مولانا عباس جعفری صاحب. تو نواب نفیس قدوسی صاحب, آپ سے اس حوالے سے بات جاری تھی اور وقفہ آ گیا بیچ میں. میں چاہوں گا کہ آپ اسے اپنے جواب کو مکمل کیجئے تاکہ ہم آگے بڑھیں. اگر جو میں نے خصوصیات ان کی بتائی کہ سرکار دو عالم کے پروردگار یہ تمام چیزیں, اس میں 2 باتیں بہت ہی اہم ترین ہیں. ایک یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الخلفائے راشدین ہیں. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تمام نبیوں میں خاتم النبیین ہیں, اس طرح وہ
خاتم الخلفاء ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے امام حسن کو ہم 6 مہینے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ تھا ان کا دور، لیکن سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی امتیازی حیثیت ہے، لہذا ان کی عظمت کو سلام. صحیح. دوسری بات جو سب سے بڑی وہ ہے کہ آج تک اہل سنت والجماعت کے اندر جو سلاسل کے لوگ ہیں صاحبان تصوف، ان کے چاروں سلاسل وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہنشاہ ولایت. سیدنا علی یہ انتہا ہوگا، منتہی ہوتا ہے، پھر سرکار دو عالم تک جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاتا ہے. یعنی یہ سلاسل کی حالت ہے جس کے اندر آج تک سینکڑوں، کوئی مانے نہ مانے، لیکن چاروں سلاسل کے لوگ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی اولا ہے، اعلیٰ ہے، علی کا بول بالا ہے، علی نے سر حق کھولا، علی مولا، علی مولا. تو یعنی کہ اگر ہم بحیثیت مومن اپنی پروموشن چاہتے ہیں یا ولایت کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس علم کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہی پڑے گا، ورنہ آپ وہاں نہیں جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم نے کھول دیا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نبوت کے دروازے رسول اللہ پہ بند کر دیا آخری نبی، اور ولایت کے دروازے کھول دیے. جس کو بھی اس میں ٹرائی کرنا ہے آؤ کرو، اللہ کو یاد پکارو، سرکار دو عالم کی اطاعت کرو. جس نے اطاعت کی ہے اس کو ملے گا، کیونکہ سب کو فیض رسول اللہ سے ملا ہے. کوئی بھی ہو، گھرانے کو، صحابہ کو، تمام امت کو، اور آج تک فیض مل رہا ہے، رسول اللہ کا باڑا بٹ رہا ہے. جس کو لینا ہے وہ صدق دل سے اس دروازے تک پہنچ جائے. بہترین. آگے بڑھتے ہیں مولانا عباس جعفری صاحب. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صفات کے حوالے سے اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے آج کے دن کے حوالے سے. اس رمضان میں ہمیں ان کی زندگی کے حوالے سے کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے اپنی ذات میں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر راستے پہ ڈال سکیں. اس حوالے سے بیان کیجیے گا. دیکھیے فہیم بھائی، رسول کائنات ختم مرتبہ کائنات کے رسول ہیں، اور جب غدیر خم کے موقع پر اعلان ہو رہا تھا حضرت علی کی مولائیت کا، تو پہلے رسول کائنات جو خطبہ دیا ہے اس میں انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ان اللہ مولایا و انا مولا المومنین ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا. اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. آپ غور فرمایا، اس پوسٹ پر جو آ جائے اس میں تکبر کا کتنا عالم ہونا چاہیے. اچھا مگر نہیں، مولا کا مطلب جو ہے وہ بھی پلیز واضح کر دیجئے کہ وہ مولا کیا کا ہے. مطلب حاکم. مولا کا مطلب ولا سے نہیں، یہ ولا سے، یعنی ولی. ولی یعنی حاکم. جس کا میں حاکم ہوں اس کا یہ علی حاکم ہے. مولا کا مطلب بھائی نہیں. کیا اگر یہ کہیں کہ ان اللہ مولایا تو رسول یہ فرما رہے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، وہ اللہ میرا بھائی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے، حاکم اللہ میرا حاکم ہے، میں مومنین کا حاکم ہوں، اور جس کا میں حاکم ہوں، جس پر میری حکومت. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان و مال کا مالک ہوتا ہے. جب نبی مومنین، قرآن کی آیت ہے، جب نبی مومنین کی جان و مال کا مالک ہے تو جو مولا ہے وہ بھی، اس کو بھی وہی فضیلت اور وہی حاکمیت حاصل ہے جو نبی کو حاصل ہے نبی کے بعد. نبی کے بعد جس سے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. اب یہ ولایت شروع ہو گئی اس حوالے سے کہ رسول کے بعد اب یہ ولی علی ہیں. اب علی کے بعد حسن ولی ہیں، حسن کے بعد حسین ولی ہیں. جس سے کہ یہ معاشرے میں سب ظاہر سب جانتے ہیں، تاریخ اسلام سب کو یاد ہے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ علی وہ اس میں صفت جو سب سے بڑی صفت ہے، دیکھیے کائنات کی سب سے عظیم ترین صفت ہے علم. علم سے بڑی کوئی اعلیٰ صفت ہے ہی نہیں. بے شک رسول کائنات نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کے بعد صفت حکمت کی، انا دار الحکمت وعلی بابھا. میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب آئیے قرآن کی آیات کو ملاتے ہوئے دیکھتے جائیے. سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں قرآن کے مطابق؟ مولا رسول کائنات. بے شک. ٹھیک ہے، علی ان کا دروازہ. یہی والی بات ہے. ٹھیک ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے امیوں میں، ام القریٰ میں، مکے والوں میں ایک ایسے کو مبعوث کیا، رسول کو مبعوث کیا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو نفسوں کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. رسول حکمت کا گھر اور علی ہے اس کا دروازہ. یہ ہے صفات. سبحان اللہ. علی کی سب سے اہم صفت عادل ہونا، اور ایسا عادل ہونا کہ جب حضرت عقیل علی کے برادر عزیز سگے بھائی تشریف لائے علی کی ظاہری حکومت کے زمانے میں، ولایت تو ہے ہی حقیقی، جب ظاہری تخت پہ موجود تھے علی آئے کہ یا علی میرا وظیفہ بڑھا دیجئے، یا علی میرا وظیفہ بڑھا دیجئے. سامنے چراغ رکھا ہوا تھا، بعض روایتیں کہتی ہیں علی نے چراغ اٹھایا اور الٹا کر کے عقیل کے ہاتھ پہ رکھنا چاہا کہ یا علی یہ کیا کر رہے ہیں، میرے ہاتھ جل جائے گا، کہ تمہارا وظیفہ بڑھا دوں تو جہنم میں چلوں گا. یہاں اپنے چلتے ہوئے ہاتھ کی فکر ہے، وہاں میرے جہنم میں جلنے کی فکر نہیں ہے. اللہ اکبر. علی ہے عادل. علی کو جو شہید کیا گیا ہے علی کی عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے. عدل کے معنی وہ نہیں کہ جو انصاف کے معنی ہے، عدل ہے ہر چیز کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا. علی جب حکومت میں آئے تو ہر چیز کو اس کے اپنے اصل مقام پہ رکھا. علی اس سے کہتے ہیں کہ جو بوریاں پشت پہ لاد کر اور گھروں پہ پہنچاتا تھا. علی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی بھی عدل کرنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. یہاں تک کہ علی کے خلاف مقدمہ آ گیا اور علی کے قاضی نے علی کے خلاف فیصلہ دے دیا جو غیر مسلم ہیں. علی نے کہا ٹھیک ہے، جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے. علی کی حالت کو دیکھیے، علی کے عمل کو دیکھیے، علی حاکم ہے، مگر جب علی نے کہا جو اس نے کہا وہ فیصلہ مجھے منظور ہے. یہودی جو تھا مسلمان ہو گیا کہ جب ان کا حاکم ایسا ہے تو ان کا دین کیسا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عدل بنیادی طور پہ کیا ہے، اور ہمارے آج کے اس معاشرے میں ہمیں اپنی سوسائٹی میں اور اپنی ذات میں عدل کس طرح قائم کرنا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے علماء کرام سے. ہمارے ساتھ آج اسپانسر کیا ہے وہ کرشی جامع شیریں نے اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نے. اچھا، اسٹیٹ لائف کی جانب سے ہمارے پروگرام میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب ہم 6 بجے کے بعد وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم ایک کال شامل کرتے ہیں جسے گفٹ ہیمپر ملتا ہے، اور آج سے ہم یہ بھی شامل کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اس کا بمپر پرائز بھی ہے، اور بمپر پرائز ملے گا کہ ہم روزانہ ایک کال لیا کریں گے اور ان کو ہم لکی ڈرا میں شامل کریں گے، اور جس کو جو بھی خوش نصیب ہوگا اس کو ایک بمپر پرائز ملے گا، جو ظاہری بات ہے ایک بڑا تحفہ ہے. اور وہ بڑا تحفہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا. پروگرام آپ فالو کرتے رہیں. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، میری ٹیم نے مجھے بتایا ہے، انہیں شامل کرتے ہیں، بمپر پرائز میں انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ شرجیل ہوں سر. فہیم بھائی کراچی سے ہوں. کراچی سے. شرجیل کیا کرتے ہیں آپ شرجیل؟ فہیم بھائی جاب کرتے ہیں. اور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. فہیم بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھے اچھے ٹاپک ہوتے ہیں آپ کے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. یہ جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں نا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ میری ٹیم جو ہے نا وہ خود کوئی کال کروا رہی ہے. ایسی بات تو نہیں ہے؟ جی جی. اچھا چلیں، آپ مجھے ایک سوال ہے آپ سے. آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ فہیم بھائی قرآن پاک میں 7 منزلیں ہوتی ہیں. 7 منزلیں ہوتی ہیں. ان کا جواب درست ہے؟ ان کا جواب درست ہے جی. تو آپ کا نام جو ہے وہ بمپر پرائز میں اس کے لکی ڈرا کے لیے ہم شامل کر رہے ہیں، اور بس دیکھیں آپ کی قسمت میں ہوا تو ضرور آپ کو جو ہے آپ کا تحفہ ملے گا. تھینک یو سو مچ، آپ نے کال کیا. اچھا جی، یہ ہوا. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب. آج ہم 21 رمضان کی مناسبت سے یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی ہے، اور ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو بہترین صفات تھیں ان کے حوالے سے بات کی وقفے سے پہلے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ عدل کے بارے میں، کہ ان کی زندگی میں عدل جو ہے وہ سب سے ایک اہم اور خاص اہمیت رکھتا تھا. تو میں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ عدل کے حوالے سے بتائیں کہ عدل بنیادی طور پہ کیا ہے. اور اپنی طرف سے تو ہم سب
مطلب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہوتے, اپنی طرف سے تو ہم جو ہے نا وہ کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل صحیح رہے, انصاف رہے. تو یہ عدل کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور ہم اپنی زندگی میں کیسے عدل شامل کر سکتے ہیں, اس پہ روشنی ڈالیے گا. عدل کے معنی ہوتے ہیں انصاف, اور انصاف نصف سے ہے, کسی ٹکڑے کو برابر برابر کاٹنا, تقسیم کرنا. اگر 1 فٹ کا ہے تو 6 انچ باقاعدہ رہے گا. کہیں پر اگر 7 انچ ہو رہا ہے, ایک طرف 5 انچ ہو رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ وہ نصف نہیں ہوگا, نصف نہیں ہوا, انصاف نہیں ہوا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کیا ہے؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. یعنی بے شک کیا ہے, ہر جان کا بدلہ جان, یہ عدل ہے. ان النفس بالنفس والعین بالعین, اگر کسی نے آنکھ کسی کی پھوڑ دی, اس کی آنکھیں توڑو. والعین بالعین والانف بالانف, اگر کسی نے ناک توڑ دی کسی کی, اس کی ناک توڑی جائے گی. والانف بالانف والاذن بالاذن, کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا, اس کی کان کاٹنے کی سزا ہے, تاکہ اس کو اس دوسرے کی تکلیف کا اندازہ ہو سکے, اندازہ ہو کہ اس نے جو کیا, تاکہ لوگوں کو, دوسروں کو عبرت ہو. کیونکہ اگر انصاف کا بول بالا جب ہوگا جب آپ مجرم کو قرار واقعی سزا دیں گے. اگر قرار واقعی سزا نہیں دی جائے گی تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہو جائے گا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ پھر عدل کا دامن ختم ہو گیا. والاذن بالاذن والسن بالسن, کسی نے دانت توڑا, اس کا دانت توڑا جائے گا. پھر جہاں پر اس نے زخم لگائے, والجروح قصاص, اس کا قصاص. بالکل صحیح. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. تو میں مولانا عباس جعفری صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ مجموعی طور پہ تو بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے سب کو. آج کے اس دن سے اگر ہم کوئی عہد کریں کہ اپنی ذات میں عدل کو ہم شامل کریں گے, تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا وہ ڈور کا سرا کیا ہونا چاہیے؟ عدل کو شامل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے مقام کو پہچانے کہ مقام انسانیت کیا ہے اور ہر ایک کا اپنا مقام کیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہر قسم کی سفارشات بلا وجہ کی ناجائز, ساری سفارشات ہوتی بعض اوقات ناجائز ہیں, ٹھیک ہے, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جیسے کہ فرمایا مولانا نے کہ انصاف کا بول بالا جب ہوگا جب ہم خود عدل کریں گے. جب عدل کریں گے تو پھر ہم انصاف کی منزل پر آئیں گے. لیکن اللہ سے عدل نہیں مانگنا, اللہ سے رحم مانگنا. بے شک بے شک, کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگنا. عدل جو ہے اپنی ذات میں صرف شامل کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے صرف رحم مانگنا ہے. عدل پہ آگے اللہ تعالیٰ تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے. تو عدل جو ہے وہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنی ہے. بحیثیت باپ, بیٹا, بھائی, شہری, پڑوسی, ملازم, باس, ہر جگہ پہ ہمیں عدل کرنے کا موقع ملے گا اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا, بخش دے ہر خطا رکھ برم میں خدا. میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا, ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا. یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان, ہم پہ رب کا ہے احسان. رمضان